نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، ان اللہ لا يحب الظالمین، کچھ شک نہیں کہ اللہ پاک ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ظلم کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ظلم عظیم، یہ شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر بندہ توبہ کے بغیر مر جائے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کچھ شک نہیں کہ اللہ پاک اس بات کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک دراصل اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اسی کی مخلوق کو شریک کر ڈالنا ناقابل معافی جرم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم حقوق اللہ میں کوتاہی، مثلاً یہ وہ ظلم ہے جس میں بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، خاص کر اگر بندہ توبہ کرے، ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ لیکن یاد رکھیں، جن عبادات کی قضا ہے، مثلاً روزوں کی قضا ہے، زکوٰۃ کی قضا ہے، نماز کی قضا ہے، ان کی قضا بھی ضروری ہے، ورنہ توبہ سچی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا، تو ہم تمہاری خطائیں یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیں گے۔ ظلم کی تیسری قسم حقوق العباد میں ظلم کرنا، یہ انتہائی خطرناک ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو کبھی معاف نہیں کریں گے جب تک مظلوم خود معاف نہ کر دے۔ مثلاً کسی کا مال لے لیا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی عزت کو پامال کیا، کسی کو تجارت میں، نوکری میں، معاملات میں دھوکہ دیا وغیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دینار ولا درہم، جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو وہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس دن سے پہلے کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ یعنی قیامت کے دن مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ظلم کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ اللہ پاک ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔